اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ سورہ توبہ کا ہی درس جاری ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے، کتاب الہی ہے۔ جس روز سے اس نے پیدا فرمایا ہے آسمان اور زمین کو، ان میں سے 4 عزت والے مہینے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہ دین قیم ہے۔ بس نہ ظلم کرو ان مہینوں میں اپنے آپ پر، اور جنگ کرو تمام مشرکوں سے جس طرح وہ تم سے جنگ کرتے ہیں، اور خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، حرمت والے مہینوں کو ہٹا دینا تو اور اضافہ کرتا ہے کفر میں۔ یضل بہ الذین کفروا، گمراہ کیے جاتے ہیں اس سے وہ لوگ جو کافر ہیں۔ یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، حلال کر دیتے ہیں ایک ماہ کو 1 سال اور حرام کر دیتے ہیں اسی کو دوسرے سال۔ لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ، تاکہ پوری کریں گنتی ان مہینوں کی جنہیں حرام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ فیحل ما حرم اللہ، تاکہ اس ہیلا سے حلال کریں جس سے اللہ نے حرام کیا ہے۔ زین لہم سوء اعمالہم، اللہ نے آرائستہ کر دیے ہیں ان کے لیے ان کے برے اعمال۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا اس قوم کو جو کفر اختیار کیے ہوئے۔ مہینے سارے کے سارے اللہ کے، بولیے سارے مہینے اللہ کے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرما دیا کہ مہینوں کی جو تعداد ہے کہ مہینے 12 ہیں۔ کتنے؟ 12 مہینے ہیں۔ اللہ پاک نے سورہ توبہ میں اعلان فرما دیا ہے کہ یہ 12 مہینے، ان کی یہ تقسیم یہ بات کی نہیں ہے جب سے زمین و آسمان اللہ نے پیدا فرمائے ہیں اس وقت سے ہی مہینے 12، اسی وقت سے 12 مہینے۔ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا۔ منہا اربعۃ حرم، ان میں 4 زیادہ عزت والے۔ بولیے کتنے؟ 4 مہینے زیادہ عزت والے، زیادہ حرمت والے۔ اور ان میں کون کون سے ہیں؟ ذکار، لاسٹ 2 مہینے پہلے، ذکار، ذی الحج، محرم اور رجب، یہ جو 4 مہینے ہیں، پہلا مہینہ اور اس کے بعد رجب، پھر ذکار اور ذی الحج۔ فرمایا یہ مہینوں کی تعداد ازل سے 12 ہی ہے، لیکن اللہ کی کتاب میں یہ 4 مہینے ہمیشہ سے زیادہ عزت اور حرمت والے رہے۔ بس ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، اور ان مہینوں میں یہاں تک کہ یہ ازل سے یہ سلسلہ رہا، لڑائی جھگڑا، قتل و غارت گری ویسے بھی ناجائز، اور ان میں خاص کر کے تو عربوں میں مدت دراز تک یہ معمول رہا کہ ان مہینوں میں وہ جنگ و جدل سے پرہیز کیا کرتے تھے۔ اگر کسی کے سامنے اس کے باپ کا قاتل بھی آ جاتا تو ان مہینوں میں تو مہینے کی عزت اور حرمت کی وجہ سے وہ اپنے باپ کے قاتل کے اوپر بھی حملہ نہیں کرتا، اتنی زیادہ اس کی جو ہے وہ کی جاتی تھی۔ لیکن ساتھ یہ کہا کہ اگر ان مہینوں میں مشرکین وہ ان کا لحاظ نہ کریں، مشرک لوگ، کافر لوگ، اور تمہارے اوپر حملہ کریں، تو پھر تمہیں بھی اجازت ہے کہ تم پوری قوت کے ساتھ اور پوری طاقت کے ساتھ جو ہے تم بھی ان کے اوپر حملہ کر سکتے ہو۔ اور یاد رکھ لو وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ۔ اس مراد یہ ہے کہ تم اگر کوئی تمہارے اوپر اٹیک کر رہا ہے تو تم سیلف ڈیفenس میں اس کا اپنے آپ کا دفاع کرو، لیکن کسی پر زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ان حالات میں بھی اللہ فرماتا ہے جو تقوی کا دامن پکڑے رکھتا ہے اللہ کی مدد اس کو حاصل ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم
وہ ایک کافر کو جو ہے کے ساتھ لڑائی کر رہے تھے اور آپ نے اس کو گرا لیا. جب گرا لیا تو آپ کی تلوار یہاں تک کہ اس کا سر اتارنے کے لیے تو اس نے مر رہا تھا انتقاماً اس نے آپ کے چہرہ مبارک پر تھوک دیا. سیدنا علی شیر خدا اس کے جو ہے وہ اوپر سے نیچے اتر آئے, تلوار پیچھے کر دی اور اس کو جانے دیا. تو لوگوں نے کہا کہ مولا کائنات سے کہ آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ وہ کافر جو ہے اس کو آپ قتل کرنے لگے تھے اور آپ اس نے ایسی بری حرکت کی ہے, آپ کے چہرے پر تھوکا ہے اور آپ اس سے نیچے اتر آئے ہیں اور اس کو جو ہے چھوڑ دیا ہے. آپ نے فرمایا پہلے میں اللہ کے لیے اس کو قتل کر رہا تھا, اب جب اس نے تھوکا ہے تو میرا ذاتی انتقام بھی شامل ہو گیا ہے. تو میں نے سمجھا کہ شاید یہ میرا عمل خالص اللہ کے لیے نہ رہے, تو میں نے اپنی ذات کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا. وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ, جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کے دور سے لے کر ان کی ملت کا یہ اصول رہا ہے کہ ان حرمت والے مہینوں میں ہر ایک کو امن و امان حاصل ہوگا. اور حضرت ابراہیم کے بعد حضرت اسماعیل کی اولاد میں 1500 سال تک یہ اصول قائم رہا. حضرت ابراہیم کے بعد ان مہینوں کی حرمت کو برقرار رکھا, مگر نبی پاک علیہ السلام کی بعثت مبارکہ سے کچھ 400 یا 450 سال پہلے ان مہینوں کی حرمت میں گڑبڑ کرنا انہوں نے شروع کر دیا اور تغیر اور تبدل کرنا شروع کر دیا. کیوں کہ وہ جو ہے حلال کو حرام کرتے اور حرام کو حلال کر دے, جبکہ اس چیز سے سخت منع کیا گیا. پچھلی آیات میں آپ سن آئے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل یہ لوگ حرام جو ہے اللہ کے حلال کو حرام کرتے ہیں اور اللہ کے حرام کو حلال کر دیتے ہیں, اور یہ معاملہ سخت اللہ کی ذات کو ناپسند ہے. حضرت حدیث میں آتا ہے کہ الحلال ما حل اللہ, حلال وہی ہے جس کو اللہ نے حلال فرمایا, والحرام ما حرم اللہ, اور حرام وہی ہے جس کو اللہ نے حرام فرمایا ہے. انسان از خود کسی چیز پر حلت اور حرمت کا حکم لگانے یا تبدیل کرنے کا مجاز نہیں ہے. حضرت نعمان نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ, اگر میں توحید و رسالت پر اللہ پر ایمان رکھتا ہوں اور آپ پر ایمان رکھتا ہوں اور اللہ کی حلال کردہ چیز کو حلال سمجھتا ہوں اور حرام کردہ چیز کو حرام سمجھتا ہوں, تو کیا میری نجات ہو جائے گی؟ حضور نے فرمایا یقیناً تیری نجات ہو جائے گی, کیونکہ تم اللہ کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار نہیں دیتا, تیری نجات ہو جائے گی. اب یہ تمام مذاہب کے اندر 12 مہینے عزت, 12 مہینے اور ان میں 4 مہینے عزت والے جو ہے وہ سمجھے جاتے رہے. ہمارا کیلنڈر ہے قمری, بولیے ہمارا کیلنڈر قمری ہے. چاند سے ہمارا رمضان شریف کا آغاز ہوتا ہے, چاند نظر آتا ہے. ہم رمضان کا اختتام کرتے ہیں چاند کو دیکھ کر, یعنی آغاز بھی جو ہے وہ قمر سے اور اختتام بھی قمر سے. اس کو چاند رات آگے وہ شوال کا چاند ہوتا ہے جو رمضان شریف کے اختتام پر نظر آتا ہے, وہ چاند شوال کا ہوتا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ یہ ہمیشہ یہ قمری جو ہے مہینے ان کو اہمیت زیادہ دی گئی, اور یہ جو جب تک یہ گھڑیاں نہیں تھی یا دیگر جو ہے وہ ٹیکنالوجیکل ریولوشن نہیں آیا تھا, اس وقت تک اگر کوئی شخص سمندر میں ہی رہتا ہے تو سمندر میں اور اس کے پاس کوئی وقت کے تعین کے لیے کوئی اس کے پاس پیمانہ نہیں ہے, تو کس طرح وقت کا وہ تعین کرے گا؟ وہ جب نیا چاند دیکھے گا تو اس کو پتا چل جائے گا کہ پچھلا مہینہ ختم ہو گیا ہے اور نیا مہینہ شروع ہو گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ نظام سارا کا سارا کیا مقرر فرمایا. اب یہ مہینے جو عزت اور حرمت والے ہیں ان میں لڑائی کرنا جو ہے وہ منع قرار دے دیا گیا, حتیٰ کہ کوئی مسافر جو ہے ان مہینوں میں خطرہ محسوس نہیں کرتا تھا. تجارتی قافلے بغیر خوف و خطر ان مہینوں میں سفر کرتے تھے. اس طرح حج کا سفر بھی بے خیر و خوبی انجام پاتا. ذالک دین القیم, یہ مضبوط دین ہے ملت ابراہیمی کا. یہ اٹل فیصلہ ہے کہ حرمت والے مہینوں میں کسی سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی چاہیے. فلا تظلموا فیہن انفسکم, اللہ نے فرمایا ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو. بولو اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو. اب ظلم اس سے سوال ایک پیدا ہوا. مفسرین نے نقطہ اٹھایا کہ ظلم تو ویسے ہی حرام ہے,
پھر ان مہینوں میں ظلم کو اپنی جانوں پر ظلم نہ کرنے کا جو حکم ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا یہ اسی طرح ہے کہ جیسے اس کی مثال جیسے گناہ کرنا کسی وقت اور کسی مقام پر بھی حرام ہے، لیکن مسجد کے اندر گناہ کرنا، بیت اللہ کے اندر گناہ کرنا، یہ اس گناہ کی جو ہے اس کی شدت کو بڑھا دیتا ہے۔ ویسے باہر بھی گناہ جو ہے وہ عمل گناہ ہوگا، لیکن خاص مقام کی وجہ سے اس کی شدت بڑھ جائے گی۔ تو کہا کہ ظلم ویسے بھی جائز نہیں ہے کسی حالت میں، لیکن یہ جو 4 مہینے میں ہیں ان میں اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو اس ظلم کی شدت جو ہے وہ بڑھ جائے گی۔ جس طرح الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہے، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ جو شخص ان مہینوں میں حج کا احرام باندھ لے پھر نہ کوئی جو ہے شہوت پر مبنی بات کر سکتا ہے، نہ زنا کا ارتکاب کر سکتا ہے، نہ جھگڑا کر سکتا ہے، نہ فساد کر سکتا ہے۔ جھگڑا فساد تو ہر حالت میں حرام ہے، لیکن احرام کی حالت میں اور زیادہ پابندی لگا دی کہ کوئی شخص جس نے احرام باندھ لیا ہے اور اس نے اپنی زبان کو بھی پاک رکھنا ہے، اپنے لباس کو بھی پاک رکھنا ہے، اپنے جسم کو بھی پاک رکھنا ہے، اس کا نتیجہ ہوگا اللہ اس کے باطن کو پاک فرما دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ بڑا گناہ کون سا ہے؟ حضور نے فرمایا بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناؤ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وہ تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور آپ نے جب یہ فرمایا حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا، آپ نے فرمایا اس نے تمہیں پیدا کیا، تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس کے بعد بڑا گناہ کون سا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ بڑا گناہ ہے، اس کے بعد پھر کون سا بڑا گناہ ہے؟ حضور نے فرمایا اس کے بعد اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنا۔ یہ شرک کے بعد بڑا گناہ پڑوسی کی بیوی کے ساتھ جو ہے بدکاری کرنا۔ تو بدکاری اور گناہ زنا آج خود بہت بڑی نحوست کی علامت ہے، لیکن پڑوسی کے گھر پر ڈاکہ ڈالے کوئی تو اس کی سنگینی میں اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ پڑوسی کا بہت زیادہ حق جو ہے وہ بیان کیا گیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ مجھے جبرائیل نے پڑوسی کے نیبر کے اتنے رائٹس بتائے، اتنے حقوق، کہ مجھے یہ خدشہ ہونے لگا کہ کہیں اللہ کی طرف سے یہ حکم نہ آ جائے کہ پڑوسی وراثت میں بھی حقدار ہے۔ اتنے زیادہ اس کے حقوق جو ہے۔ اور ایک اور خاتون کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ ساری رات نماز پڑھتی لیکن اس کا پڑوسی جو ہے اس کے شر سے محفوظ نہیں تھے، تو یہ حضور کی بارگاہ میں عرض کیا گیا تو فرمایا اس کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں۔ پڑوسی سے مراد اس کا روم میٹ، اس کا کولیگ، اس کا ساتھی، اس کا ہم جماعت، وہ جو اس کو ورکر جو اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے، اس کی حقوق اللہ جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ اور یہ جو ہے وہ بدکاری کرنا ویسے ہی بہت بڑا جو ہے وہ نجائز اور حرام کام ہے، لیکن آپ اسپیسیفیکیشن کر دی کہ پڑوسی کے بیوی کے ساتھ ایسا کرنا اور زیادہ شرک کے بعد بڑا گناہ ہے۔ پر اللہ نے فرمایا ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، جو ظلم کرتا ہے پھر وہ اس کا بدلہ اٹھائے گا۔ تو فرمایا وقاتل المشرکین کافہ، اگر مشرک ان مہینوں کا احترام نہ کریں اور تمہارے ساتھ لڑائی کریں تو فرمایا یقاتل، اگر وہ تم سے کرے فکما یقاتلونکم کافہ، تو پھر تم بھی اسی قوت کے ساتھ ان کے ساتھ قتال کرو جس قوت کے ساتھ وہ تمہارے ساتھ قتال کر رہے ہیں۔ شہر الحرام بالشہر الحرام میں سورہ بقرہ میں ہے والحرمات کے ساتھ، حرمت والا مہینہ بدلہ ہے حرمت والے مہینے کا اور تمام حرمتوں کا بدلہ ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، بس جو تم پر زیادتی کرے تم بھی اتنی ہی واپسی زیادتی کرو، جتنی تم پر زیادتی کرے تم جواب اجازت ہے کہ تم اتنی ہی زیادتی کرو۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ حرمت والے مہینوں کا تقدس اسی وقت تک قائم ہے جب تک دوسرا اس کا احترام کرتا ہے، اگر وہ اس کی خلاف ورزی کرے پھر تمہیں بھی اجازت ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو کہ اللہ ہمیشہ پرہیزگاروں کے ساتھ، نیکوکاروں کے ساتھ، اللہ کی مدد ہمیشہ نیکوکاروں کے ساتھ ہوتی ہے۔ مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی
مسلمانوں کے پاس اسلحہ تھوڑا تھا. ہر میدان میں، ہر جنگ میں، ہر جو ہے وہ موقع پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد اس وجہ سے فرمائی، ان کے اندر تقویٰ کا نور تھا. اور اللہ کا بار بار وعدہ ہے کہ میری مدد، میری معیت صرف اسی کو نصیب ہوگی جس کا دل پاک ہوگا، جس کی نگاہ پاک ہوگا، جس کا ظاہر پاک ہوگا، جس کا باطن پاک ہوگا. تو پرہیزگار نیک صالح انسان کے ساتھ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوا کرتی ہے. فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، بے شک مہینے کو پیچھے ہٹا دینا کفر میں زیادتی ہے. نسیء مؤخر کر دینا کہتے ہیں، کسی چیز کو آگے پیچھے کر دینا. یہاں پر اس حرمت والے مہینے کو آگے پیچھے کر دینا ہے. یضل بہ الذین کفروا، لوگ اسی نسیء کے ذریعے گمراہ کیے گئے. اب وہ کرتے کیا تھے کہ یہ جو ہے وہ ان میں تبدیلی کر دیتے مہینوں میں. وہ کہتے ہیں کہ یہ 4 مہینے تو ہم پھر کیا کریں گے. ان کا پیشہ ہی قافلے لوٹنا تھا، ان کا پیشہ ہی بحری قزاقی کرنا تھا. تو کہتے ہیں 4 مہینوں میں تو جو ہے نہ جنگ نہ جدال، تو ہم کیا کریں گے. تو وہ حج کے مہینے بدل دیتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے قبل حج کے مہینے بدل دیتے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو تبدیلی ہے نا، پہلے ہی تم کافر ہو، یہ تبدیلی کفر کے اندر زیادتی کر رہے ہو. اور یہ کئی سالوں کے بعد یہ سرکل چلتا، اور کئی سالوں کے بعد ایگزیکٹ حج کا مہینہ جو ہے وہ ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے جو مہینے ہیں ان میں حج آتا. کئی سالوں کے بعد اب یہ لوگ اس سے پہلے جو ہے وہ کرنا شروع کر دیتے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، ان کے برے اعمال ان کے لیے خوش نما بنا دیے گئے. وہ غلط کام کر رہے ہیں مگر سمجھتے ہیں کہ وہ نیکی کا کام کر رہے ہیں. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا. اب جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لے گئے، 8 ہجری کو مکہ مکرمہ فتح ہوا، 9 ہجری کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ امیر الحج بن کر گئے. اسی میں آیتیں یہ تو سورہ توبہ کی اتری کہ اگلے سال کوئی کافر اور مشرک کعبے کا طواف، بولو سارے، کعبے کا طواف نہیں کر سکتا، اس کی حدود میں داخل نہیں ہو سکتا. 9 ہجری کا حج مشرکوں نے اپنے طریقے کے مطابق کیا، اپنی جاہلانہ رسوم کے مطابق، ملت ابراہیمی کا جو انہوں نے حلیہ بگاڑا تھا، اور مسلمانوں نے اپنے صالحین کے شریعت محمدیہ کے طریقے کے مطابق کیا. ساتھ ہی آیات پڑھ دی گئی اگلے سال کوئی کافر اور مشرک حرم کی حدود میں داخل نہیں ہو سکتا. اور اس میں نقطہ تھا اگلے سال میرا حبیب آ رہا، مصطفیٰ کریم آ رہے ہیں، اگلے سال نبیوں کا تاجور حج کے لیے آ رہا ہے. کعبہ بتوں سے پاک ہو جائے گا اور پاک ہو چکا ہے. اب یہ زمین بھی پاک ہو جائے گی، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبہ حج ارشاد فرمائیں گے، وہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے ایک ورلڈ آرڈر، ضابطہ حیات اور قانون زندگی بن جائے گا. چنانچہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حج فرمایا 10 ہجری کو، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حج فرمایا تو ایگزیکٹ انہوں نے جو تبدیلیاں کر دی نا، کہ کبھی کہتے جی حج ذوالحجہ کو نہیں، چلیں سردیوں کے موسم میں حج کر لیں گے، چلیں حج فروری جو ہے وہ شعبان میں کر لیں گے. اس طریقے تبدیلیاں کرتے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب اس سال حج کے لیے تشریف لے گئے، وہ سرکل چلتا چلتا وہ جو اصل سے مہینے تھے نا، انہی مہینوں میں ذوالقعدہ اور ذوالحجہ میں حج آیا. سبحان اللہ. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا، لوگوں یہ سرکل چل رہا تھا، اور جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا ہے چل رہا تھا، اور انہوں نے اس میں تبدیلیاں کی. یہ چلتا چلتا ایک سرکل کمپلیٹ ہو گیا. اب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا ہے تو خطبہ حجۃ الوداع حضور نے دیا ہے اور فرمایا کہ یہ پرانے دور کا خاتمہ ہو رہا ہے اور آج سے نئے دور کا آغاز، نئے دور کا. اور یہ جو ہے نیا دور جس کو آج انلائٹڈ ماڈریشن بھی کہتے ہیں، یہ یاد رکھ لیں. ویسٹرن کلچر میں، ویسٹرن پولیٹیکل تھاٹس میں جب جو اس کو روشن خیالی کہا جاتا ہے، انلائٹڈ ماڈریشن ہے، یہ فرینچ ریولوشن کے بعد ہے کہ جب انہوں نے چرچ سے آزادی حاصل کی اور کہا کہ ہم اپنے فیصلے، اسٹیٹ اپنے فیصلے خود کرے گی. لیکن اسلام کے اندر روشن خیالی کا آغاز، انلائٹڈ ماڈریشن کا آغاز اس دن ہوا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا تو حضور نے اعلان کر دیا کل شیء من امر الجاہلیت موضوع تحت قدمی، زمانہ جاہلیت کا ہر ضابطہ، ہر قانون، ہر دستور آج میں اس کو اپنے قدموں کے نیچے مسل رہا ہوں، اور میں محمد اللہ کی قانون کی بالادستی کا اعلان کر رہا ہوں۔ آج کے بعد ایک نئے دور کا آغاز ہے، روشنی کا آغاز ہے، خیر کا آغاز ہے، علم اور تہذیب و تمدن کا آغاز ہے۔ تو ہمارے نزدیک جو ہے وہ دنیا کے لیے وہ ورلڈ آرڈر جو امن کیا، دنیا کی امن کی گارنٹی دیتا ہے، وہ مصطفیٰ کریم کا خطبہ حجۃ الوداع ہے۔ اور میں نے اس کے اوپر ایک لیکچر بھی دیا تھا کہ یونائٹڈ نیشن کا آپ چارٹر دیکھ لیں، اس میں جو ہیومن رائٹس کے سیکشنز ہیں ان میں سے زیادہ تر وہ ہیں جو مصطفیٰ کریم نے اپنے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر بیان فرما دیے۔ ان میں ایک صرف عرض کرتا ہوں اور اختتام پذیر کرتا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے، فرمایا یہ کون سا مہینہ ہے، یہ کون سا مہینہ ہے؟ تو کس مہینے میں یہ حج کرنے کے لیے؟ ذی الحجہ سے بولو، کس میں؟ ذی الحجہ۔ سارے صحابہ کو پتا ہے کہ مہینہ کون سا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کہ یہ کون سا مہینہ ہے، اور صحابہ کہتے ہیں اللہ جانتا ہے بہتر اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ صحابہ کرام کے ذہن میں تھا شاید ہمارے آقا اس مہینے کے لیے کوئی اور شاید اعلان کر دے، کہا اللہ بہتر جانتا ہے اور رسول بہتر جانتا ہے۔ پھر حضور نے پوچھا یہ شہر کون سا ہے؟ تو مجھے بتاؤ کوئی ایک آدمی بھی ایسا تھا جس کو پتہ نہ ہو یہ شہر کون سا؟ سب ہی جانتے تھے، 1,00,000 سے زیادہ کا اجتماع تھا، سب جانتے تھے ہم مکہ آئے ہیں، ہم کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں، اللہ کے گھر میں آئے، یہ مکہ ہے۔ لیکن صحابہ کرام کی ادب و احترام کا عالم تھا۔ کہا، پوچھا حضور نے کہ ایو شہر، یہ فرمایا یہ کون سا جو ہے وہ شہر ہے؟ تو سب پکار اٹھتے ہیں اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا آج یہ دن کون سا ہے؟ سب کو پتا تھا عرفہ کا دن ہے، لیکن کہتے ہیں اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ حضور نے فرمایا یاد رکھ لو یہ دن بھی عزت اور حرمت والا ہے، یہ مہینہ بھی عزت اور حرمت والا ہے، یہ شہر مکہ بھی عزت اور حرمت والا ہے، لیکن یاد رکھ لو ایک انسان کی عزت کعبے کی عزت سے زیادہ ہے، اور ایک جگہ پر آیا مومن کی عزت کعبے کی عزت سے زیادہ ہے۔ مومن کی عزت اس دن، اس مہینے، اس شہر مکہ کعبۃ اللہ سے زیادہ مومن کی عزت ہے۔ اس سے بڑھ کر ہیومن رائٹس کا ڈیکلریشن اور کیا ہو سکتا تھا جو کملی والے نے اپنے خطاب خطبہ حجۃ الوداع کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ کے گھر سے زیادہ ہیومن رائٹ اور انسان کی ڈیگنیٹی کو پروٹیکٹ کیا اللہ کے رسول علیہ السلام نے۔ اس وجہ سے کر کے دنیا نے جو کچھ سیکھا، جو کچھ لیا، میرے آقا کے اوپر اترنے والے قرآن سے لیا، اللہ کے احکامات سے لیا، مصطفیٰ کے ارشادات سے لیا، اور حضور کی سیرت سے لیا۔ اگر مسلمان ہم آج اللہ کے دین کو کے احکامات کو ضابطۂ حیات بنا لے تو یقیناً جس قرآن نے عرب کے بدوؤں کو کاروان انسانیت کا امام بنا دیا تھا، وہ آج ہماری زندگیوں کے اندر بھی یہ دین تبدیلیاں اور خیر اور بلائی پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنے احکامات کی تعمیر اور اپنے حبیب علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔